السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدوں و مصلیہ و مسلمہ وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم. ناظرین اور سامعین، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں، خصوصاً وہابیہ، دیابنا، اہل حدیث، غیر مقلدین، جتنے بھی ہیں، ان کے علم لاجک کا تمام انرجی جو لاس ہوتا ہے وہ صرف سلطان الانبیاء محمد عربی کے خلاف بولنے اور لکھنے میں، اور سلطان الاولیاء شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے اور ان کے خلاف بولنے اور لکھنے میں. آج بھی دیکھیے ہمارے پاس ایک پوسٹ ہے ان کا اور تحریر ہے، جن میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کتنی بات مطلب فضول کی بکی گئی ہے، آپ خود محسوس کریں. شیخ جیلانی غوث نہیں ہے. کیوں غوث نہیں ہے؟ کیونکہ وہ یہ کہیں گے کہ غوث کا معنی ہوتا ہے مددگار، اور اعظم اس میں ایڈ کر دیے تو غوث اعظم بہت بڑے مددگار ہیں، اور یہ صرف اور صرف اللہ کی شان ہے. یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر اللہ ہی تعالیٰ مدد فرمانے والا ہے تو اس سے پہلے بھی کئی ویڈیوز آپ ہمارے دیکھ چکے ہوں گے کہ سورہ توبہ کی لاسٹ اینڈ فرسٹ آیت کریمہ میں اللہ پاک نے اپنے حبیب کے 3 وہ اوصاف بیان کیے ہیں جو اوصاف کے اپنے لیے خاص فرمائے. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحیم اللہ ہے، عزیز اللہ ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اور رؤوف اللہ ہے. لیکن آپ اس آیت میں دیکھیں جا کر کے تو اللہ پاک خود فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. عزیز بھی یہ وہ رسول ہیں جو عزیز ہیں، یہ رسول ہیں جو رحیم ہیں، یہ رسول ہیں جو رؤوف ہیں. اب آپ بتائیں کیا جواب ہوگا ان وہابیوں کا؟ رسول یہ اللہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ ہی ہے، مخلوق ہے، افضل المخلوق ہے. تو کیا بات ہے؟ کیا ان کا جواب ہوگا کہ نہیں یہ مطلب کیا آ کر کے ادھر ادھر جائیں گے ہی؟ ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ غوث اعظم کی عظمت قرآن پاک کے حوالے سے ہم کیا ثابت کریں؟ وہ تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو بھی صحیح العقیدہ پڑھتا ہوگا خدا کی قسم ان کا ذہن سلطان الاولیاء کی طرف یقیناً جاتا ہوگا. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ سارے ولیوں کی بالکل انتہا اور ابتدا غوث اعظم ہے، لیکن یہ ضرور ہم کہیں گے کہ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے، صحابہ اور تابعین کے بعد جو آپ کا مقام ہے یہ مسلمہ مقام ہے، لیکن پتہ نہیں ان کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں. اب بس ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ کیا دشمنی ہے، اللہ کی توفیق سے یہ دوری ہے. ہاں، آج جو ہے ہم آپ کو بتانے یہ جا رہے ہیں کہ ان میں 3 بات انہوں نے خاص طور سے، ایک تو یہ کہ شیخ جیلانی کو کائنات میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں تھی معاذ اللہ، اور وہ پس منظر کو پیش کیا کہ سقوط بغداد میں حملے ہوئے، امریکیوں نے حملہ کیا، اور اگر ان کو طاقت ہوتی تو امریکیوں کے میزائل کو، ان کے حملے کو مطلب دور کیوں نہیں کیے. تو سوال یہ ہے کہ یہی بات اگر اللہ پاک کے حوالے سے ہم بولتے ہیں کہ اگر اللہ پاک، اور بے شک اللہ پاک ان اللہ علی کل شیء قدیر اور لہو ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت، قدرت، ملکیت سب اسی کی ہے، وہ تو دیکھ رہا تھا نا. اور اس میں اس نے خود کہا ہے کہ مظلوم مسلمان، تو مظلوم پر تو واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی مدد کرتا نا، لیکن اللہ پاک نے کیوں نہیں مدد کیا؟ یاد رکھنا، عقیدہ جو ہے ماننے کا نام ہے، پریکٹیکلی طور پر ظہور، پریکٹیکلی طور پر دیکھنے کا نام نہیں ہے. آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا، مانتے ہیں آپ اللہ تبارک تعالیٰ کو حضور کے وسیلے سے، لیکن یہ ان کو نہیں، بس چاہیے، ان کو بس چاہیے کہ نہیں ہونا تو ہونا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت والا ہے تو بغداد کے مظلوم مسلمانوں کو کیوں نہیں بچایا؟ ان ظالموں سے پوچھئے، ان وہابیوں سے پوچھئے کہ تم یہی بتانا چاہتے ہو کہ جس طرح تم صحابہ کرام کی قبروں کو توڑ کر کامیاب ہو گئے اور ظاہری طور پر مطلب یہ ہو گئے، لیکن تم نہیں جانتے ہو کہ کیا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ ان کی قبروں کو توڑ کر. ہم لفاظ اور ان کی تفصیل میں نہیں جاتے، کائنات میں تصرف کی قدرت ان کو کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں کہ یہ شان صرف اللہ کی ہے، تو پھر ابھی میں نے کہہ دیا کہ رسول کی بھی کچھ ایسے شان ہے. بلکہ ایک آیت کریمہ آپ کو بتاؤں، سورہ نمل کی آیت نمبر 40 آپ دیکھیں، محمد عربی کے اس ولی کے بارے میں انگلی اٹھا رہے ہو. سوچ، حضرت سلیمان علیہ السلام خود نبی کے غلام ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے ان کو بھی ارشاد فرمایا، ان کے ساتھ سارے نبیوں کو ارشاد فرمایا کہ اے نبیوں کی جماعت، میرے نبی محمد عربی کا کلمہ پڑھنا، لتؤمنن بہ ولتنصرن
لتبعنہ، ضرور ضرور سورہ آل عمران کے آیت نمبر 81 میں آپ دیکھیں کہ اے نبیوں کی جماعت تم ضرور ضرور ایمان لاؤ گے، تو نبیوں نے بھی محمد پر ایمان لایا۔ اب اس نبی حضرت سلیمان کے غلام کا نام ہے حضرت آصف بن برخیا، یہ وزیر ہیں ان کے۔ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ یوں ہے، قال الذی عندہ علم من الکتاب، ہمارے قرآن میں، ہمارے کانسٹیٹیوشن میں، ہمارے قانون میں فرماتا اللہ کہ اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یعنی آصف بن برخیا نے جو سلیمان کے وزیر ہیں، غلام ہیں، کیا کہا؟ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا وہ تخت جو سونے زمرد وغیرہ کا سب بنا ہوا تھا، وہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ میں پر غور کر رہے ہیں آپ؟ میں لے آؤں گا، یہ نہیں کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں گا، میں لے آؤں گا، انا آتی کا بہی، میں آپ کے پارگاہ میں لے آؤں گا قبل ان یرتد الیک طرفک۔ بتائیے سلیمان کے ایک ولی، سلیمان کے زمانے کے وزیر اور ولی کی یہ طاقت ہے، جو سلیمان اس نبی کا کلمہ پڑھے، اس نبی کے ولی کی کیا طاقت ہوگی؟ بس عقل والے سمجھ رہے ہوں گے اچھے سے۔ اور دوسری بات، یہ ابن تیمیہ کا بڑا حوالہ دیے ہیں۔ میں ابن تیمیہ کے حوالے سے بتا دوں کہ عبد القادر جیلانی کا اسٹیٹس ابن تیمیہ کے نزدیک کیا ہے۔ یہ دیکھیے البدایہ والنہایہ جلد 12 صفحہ نمبر 4108 اور 4109 میں ہے۔ مکتبہ نظار مصطفیٰ الباز سعودیہ عربیہ ہے، عربی تو بڑی لمبی ہے مگر اس میں جو پوائنٹڈ جملے ہیں وہ یہ ہیں، فرماتے ہیں ابن کثیر، نہیں ابن کثیر کہہ رہے ہیں، ابن تیمیہ، ابن کثیر جو مطلب ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں۔ ابھی ابن تیمیہ کی بھی بات میں پیش کروں گا، پہلے ابن کثیر کو دیکھیے آپ۔ ابن کثیر نے شیخ عبد القادر جیلانی کا انٹروڈکشن یہ کیا، وَكَانَ يَتَكَلَّمُ عَلَى النَّاسِ بِهَا وَيَعِظُهُمْ وَانْتَفَعَ بِهِ النَّاسِ انْتِفَاعًا كَثِيرًا وَكَانَ لَهُ سَمْتُ حَسَنٍ وَسِمْتُ غَيْرَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ۔ یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے علاوہ کام ہی نہیں کیا، ہمیشہ بھلائی کا کام کیے، ہمیشہ برائی سے روکے۔ وَكَانَ فِيهِ تَزَهُّدٌ كَثِيرٌ، مگر یہ بدبخت اس پوسٹ میں بول رہا ہے کہ اگر یہ توحید و سنت کے خلاف ہے تو ہم شیخ کی بھی یہ بات نہیں مانیں گے، نہیں لیں گے، یہ توحید و سنت کے خلاف ہے۔ اچھا، اب وہ جبکہ ابن کثیر جو ان کے روح رواں ابن تیمیہ کے شاگرد ارشد ہیں، فرماتے ہیں آگے، وَكَانَ فِيهِ تَزَهُّدٌ كَثِيرٌ وَلَهُ أَحْوَالٌ صَالِحَةٌ، ان کی حالت صالح تھی، نیک حالت تھی، وہ مکاشفات، ان کو مکاشفات بھی حاصل تھی۔ میں کہنے یہ جا رہا ہوں کہ ان کے روح رواں نے غوث اعظم کو بڑے بڑے القابات سے یاد کیے۔ اب ایک اور بات دیکھیے، جو ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ان سے لو لگانا نہیں چاہیے، ان سے امید نہیں کرنا چاہیے، ان کو تصرفات کامل نہیں سمجھنا چاہیے، ان سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ سب جو ہے شرکیہ پہلو ہیں، یہی کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو دیکھ اپنے ابن تیمیہ کی بات، جو تمہارے روح رواں ہے، اٹھا البدایہ والنہایہ، ان کے شاگرد کی کتاب، المجلد السابع 13 اور 14ویں جلد میں آپ دیکھیں 4647 میں اور 4646 میں دیکھیں آپ جا کر کے، 14ویں جلد میں آپ دیکھیں جا کر کے۔ اس سے پہلے بھی یہ عبارت میں پڑھ چکا ہوں کہ اگر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ان کی قبر کی بوسیدگی اور یہ کہ کسی بادشاہ نے اگر ان کی قبر کو توڑا، یہ کیا وہ کیا، تو عقیدہ اسے نہیں کہتے ہیں پیارے کہ ہم ان کی لاش کو دیکھ کر کے بس ہم ان سے مدد مانگے۔ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب بندے کو وہ طاقت اور تصرفات عطا کیے ہیں۔ عقیدہ یہ ہے، ہمیں ملے یا نہ ملے لیکن عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ یہ عقیدہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھو تاریخ مطلب حدیث کو اٹھاؤ کہ ضرورت پڑتی تھی صحابہ کو تو وہ مسجد نہیں جاتے تھے، نبی سے آ کر عرض کرتے تھے یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، یا رسول اللہ یہ کر دیجئے، یا رسول اللہ یہ کر دیجئے۔ توحید کی بنیاد ہے وہ، توحید کی سب سے پہلی کڑی ہے وہ، کیوں وہ ڈائریکٹ، جبکہ اللہ کے رسول نے زبردست ان کو پڑھایا، زبردست توحید پلائی، ان کے جیسی توحید تم بھی کہتے ہو نہیں، قرآن میں ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ان کی طرح آپ کو ہم کو ایمان رکھنا ہے، ان کا ایمان ان کی توحید آپ کی طرح نہیں ہو سکتی، ان کی طرح ہم کو کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ پیارے ذرا محسوس کرو، دیکھ ابن تیمیہ
کے حوالے سے جب وہ مرا تو ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں ابن کثیر وغیرہ، اور کیا لکھ رہے ہیں؟ جلس جماعت عنده قبل الغسل، مرنے کے بعد غسل دینے سے پہلے کیا ہے ایک جماعت بیٹھی، وقرأوا القرآن، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے، وتبرکوا برؤیتہ، جملے پہ غور کرنا، اور ان کو دیکھ کر برکت حاصل کرتی تھی، برکت حاصل کرنے کے لیے، وتقبیلہ، اور بوسہ اور چما بھی لیتی تھی، ثم انصرفوا، پھر وہ جماعت ہٹتی تھی، ثم حضر جماعت من النساء، پھر عورتوں کی جماعت حاضر ہوتی تھی، ففعلن مثل ذلك، پھر عورت بھی ایسے ہی کرتی تھی۔ آگے دیکھ کیا کہہ رہے، وَأَلْقَى النَّاسُ عَلَى نَعْشِهِ، اور ان کی لاش پر لوگ منادی لہم، اپنے تاول کو، اپنی چادروں کو، اپنے رومال کو، وعمائمہم، علماء اپنے اماموں کو، وثیابہم، اور کپڑوں کو رکھتے تھے ان کی ناش پر، کس لیے؟ برکت حاصل کرنے کے لیے، وذهبت النعال من ارجل الناس، اور لوگ اپنے پاؤں سے جوتے اتار دیتے تھے، اور یہاں تک آگے دیکھ، وشرب جماعت الماء الذي فضل من غسلہ، کہ جو ان کے غسل دینے کے بعد جو پانی بچا، مرے سو پانی جو بچا، وہ پانی پینے کے لیے ایک جماعت حاضر ہوئی، پانی پینے کے لیے، وہ پانی جس سے وہ اس کو غسل جنازہ دیا جا رہا ہے۔ آگے دیکھیے، وَاقْتَسَمَ جَمَاعَةٌ بَقِيَّةَ الصَّدْرَ الَّذِي غَسَلَ بِهِ، اور جو پانی وغیرہ بچ گیا تھا، جو بھی نہانے کی چیز، یہ بیری کے پتے وغیرہ سب بچ گئے تھے، تو ایک جماعت نے آپس میں تقسیم کر لیا ہے، سمجھتے۔ وَتَدَرَّدَ النَّاسُ إِلَىٰ قَبْرِهِ أَيَّامًا كَثِيرَةً، یا جیلانی شأن للہ کا انکار کرنے والے دیکھ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کی قبر کے پاس لوگوں کا آنا جانا، ایامن کثیرن لیلا و نہارا، صبح و شام، خوب بہت دنوں تک، ایامن کثیرہ، بہت دنوں تک چلتا رہا، یبیتون عندہ ویسبحون، لوگ وہاں رات بھی گزارتے تھے اور سوتے بھی تھے۔ ہم اس لفظ کو یا ان کی بات کو پیش کر کے یہی ذہن دینا چاہتے ہیں، تمہارے گھر کے پیروں کی، تمہارے گھر کے مشائخوں کی، تمہارے گھر کے بڑوں کی یہ بات آئے کہ ان سے یہ فیض ملتا، ان سے یہ کرم ملتا، ان سے یہ برکت ملتی، تو توحید بن جاتی ہے۔ اور غوث جن کی سلطنت، جن کی بادشاہت، نہ یہ کہ ہمارے اہل سنت کے علماء اور فقہاء اور محدثین نے ان کی تائید کی ہے، بلکہ تم لوگوں میں سے بھی دیکھا بھی آپ نے، ابن کثیر نے ان کو احوال صالحہ کا حامل بنایا، ورع کا حامل بنایا، زہد کثیر کا حامل بنایا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں تھا۔ ایسا اسٹیٹس بیان تمہارے لوگوں نے بھی کیا ہے، اور ان سے لو لگانے کو تم شرک کہتے ہو۔ پیارے خیر، ہمارے پاس توحید اور سنت بیس ہے۔ دیکھ ایک حدیث پاک، اللہ کے محبوب بندوں سے کیسی لو لگنی چاہیے، یہ دیکھ حضرت علی سے روایت ہے، ان علی انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، الابدال یکونون بالشام، کہ اولیاء اللہ کی جماعت ملک شام میں 40 کے اعتبار سے ہمیشہ رہیں گی۔ حضرت علی فرماتے ہیں، دیکھیے گا، میں نے رسول اللہ سے یہ کہتے ہوئے سنا، ابدال اولیاء اللہ ملک شام میں ہوں گے۔ اس حدیث کے تحت ملا علی قاری جو 10ویں اور 11ویں صدی کے مجدد ہے، بیسٹ عالم دین ہے، یعنی مشکات شریف کی شرح جو دیکھیے گا نا آپ، تو آپ کو لگے گا کہ 1% بھی آپ عالم نہیں ہے، 1% بھی علم نہیں ہے، اتنی عمدہ، اتنے بڑے عالم کہتے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ ای ببرکتہم او بسبب وجودہم فیما بہم یدفع البلاء عن هذه الامہ، اس امت سے کائنات کے تصرف کی بات کر رہے ہو، عام ولیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یہ تو سلطان الاولیاء ہے غوث اعظم، عام ولیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس امت سے بلاؤں کا دفاع ہوگا، اس امت سے بلاؤں کو دور کیا جائے گا، اللہ والوں کی، ان اللہ والوں کی وجود مسعود کی برکت سے اس امت سے بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹال دیا جائے گا۔ کائنات میں تصرف کا اس امت تو کائنات ہی میں تو رہتی ہے، محلے اور معاشرے اور یہ سب جملہ نہیں کہا ہے۔ اب تمہارے حساب سے کہہ دو گے ضعیف، تو پھر ملا علی قاری کو ہم تسلیم کریں علم والا کہ تجھ جیسے بلروں کو کہ تمہارے اپنی حقیقت نہیں معلوم، ہجے لگانے نہیں آتا ہے قرآن اور حدیث کا، اور چلے ہو مطلب ان کو ضعیف کہنے، ان کو ضعیف کہنے۔ خیر، اس میں ایک اور بات بھی تھی کہ 11ویں وغیرہ کی حقیقت، ہم اس پر زیادہ بات نہیں کریں گے، ہم بس ایک بات کہیں گے کہ 11ویں جو ہے ہمارے عقیدے اور معمولات کے مطابق یہ ایصال ثواب کی کیٹیگری ہے، ایصال ثواب کی بات ہے۔ اب تم مانو یا نہ مانو، ہم کتاب کی بنیاد پر نہیں، ایصال ثواب اللہ پاک نے حدیث پاک میں صاف حضرت ام سعد کی حدیث پاک ہے، ماں کے لیے کنواں کھدوایا، بڑا بیس ہے، اس لیے کہ اور حضرت بخاری شریف کی بھی حدیث پاک ہے، مطلب بدنی
بدنی عبادت بھی ایصال کر سکتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کی بڑی مشہور روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں اصلی, ابو ہریرہ کے لیے کون ہے جو مسجد عشار میں, دیکھو مشکات شریف باب الملاحم میں صفحہ نمبر 478 میں 468 میں فرماتے ہیں میں اصلی لی منکم میں یزمن لی منکم ان یصلی لی فی مسجد العشار رکعتین اور اربعا ویقول ھذہ لابی ہریرہ, کہ کون مجھے ضمانت دیتا ہے اس بات کی کہ میرے لیے مسجد عشار میں 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھ کر اس طرح کہے کہ یہ ابو ہریرہ کے لیے ہے. صلاۃ غوثیہ پر تم کو غوث کی طرف صلاۃ کی نسبت کر دی گئی تو اعتراض ہے. غوث کی طرف وہ نسبت اس لیے نہیں ہے کہ وہ اللہ مطلب غوث کے لیے نماز ہو رہی, نہیں, غوث نے ایسا پڑھنے کو کہا, غوث نے ایسا کہا, غوث کا یہ طریقہ ہے. عبادت تو اللہ ہی کے لیے ہے, نماز تو اللہ ہی کے لیے. اگر تمہیں صلاۃ غوثیہ پر اعتراض ہے تو تسبیح فاطمہ کا کیا کہو گے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے 33 مرتبہ اور 34 مرتبہ یہ تسبیح فاطمہ ہے, یعنی فاطمہ کی تسبیح ہو رہی ہے. ارے بدبخت, کچھ تو سمجھ, کچھ تو اللہ سے ڈر, کچھ تو علم کی بات کر. کتابوں کی بنیاد پر اگر رہے گا تباہ ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. عقیدہ محبت سے فالو کر. کتاب نہیں تھا, مصطفیٰ تھے. کون سی کتاب لکھا ابو بکر صدیق نے؟ افضل البشر بعد الانبیاء, نبیوں کے بعد افضل البشر کا عہدہ اور رتبہ ہے ان کو. کس کتاب کی بنیاد پر؟ کتاب اگر چاہیے تو ابو ہریرہ سب سے زیادہ روایت حدیث کرنے والے ہیں, تو سب سے زیادہ تو افضل البشر تو ابو ہریرہ کو ہونا چاہیے. لیکن نہیں, اسٹیٹس اللہ کی طرف سے, عظمت اللہ کی طرف سے, رسول کی طرف سے جو ملتا ہے وہ ہے غوث اعظم. اللہ کے اس جلیل القدر بندے کا نام ہے جو ہماری اس طرح دستگیری فرماتے ہیں, ہمیں دکھے یا نہ دکھے لیکن دستگیری فرمانے کا عقیدہ ہے. آپ بتاؤ پیٹ میں درد ہوتا ہے, اللہ سے آپ مدد کیوں نہیں مانگتے پیٹ کے درد کے ازالے کے لیے؟ اسباب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پیٹ کے درد کو ختم نہیں کر سکتا, تمہارے سر کے درد کو ختم نہیں کر سکتا. جاتے ہو ڈاکٹر کے پاس, امام اہل سنت نے سچ کہا, حاکم حکیم داد دوا دے نہ یا کچھ نہ دے, مردود یہ مراد کس آیت یا کس حدیث کی ہے, کس خبر کی ہے؟ میں بس ایک بات کہوں گا, غوث اعظم کہنا شرک نہیں ہے. اگر یہ شرک ہے تو رحیم رسول کو کہنا بھی شرک ہوگا, عزیز رسول کو کہنا بھی شرک ہوگا, رؤوف رسول کو کہنا بھی شرک ہوگا. اور اگر مدد کرنے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے, یہ تو ہے ہی عقیدہ, اور اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے نہیں ہیں, تو پھر حضرت عیسیٰ بھی مدد نہیں کر سکتے, حضرت محمد عربی بھی مدد نہیں کر سکتے. اور سب سے بڑی بات جو سورہ نمل کی آیت نمبر 40 کے تحت میں لاتا ہوں حضرت سلیمان کے اس غلام کے حوالے سے میں لاتا ہوں, اور لایا بھی اسی مناسبت سے پڑھا گیا ہے ھذا من فضل ربی. حضرت سلیمان نے یہ عظمت اور یہ قدرت دیکھ کر, قدرت خدا کی, معجزہ سلیمان کا, اور کرامت حضرت آصف بن برخیا کا. کچھ تو سمجھ, کچھ تو علم کی شد بدھ رکھ, کچھ تو سمجھ. خیر, یہ اہل سنت والجماعت سے ایک بات میں کہنے کی مطلب گزارش کروں گا اور ہمت کروں گا کہ آپ اس قسم کی حرکتوں پہ نہ جائیں. ماننا جو ہے یہ دلیل کو نہیں, ماننا دلیل سے نہیں دل سے تعلق رکھتا ہے. کئی ایسے صحابی آپ کو دکھیں گے, کئی ایسے صحابی جو کتابوں کی کیا بات ہے کچھ بھی نہیں جانتے, کچھ بھی نہیں, لیکن امت میں صحابہ کے بعد جتنے بھی بڑے سے بڑی کوالٹی کیوں نہ خلق میں آ جائے, اس صحابی کا بڑا مقام ہے. مقام جانتے ہو کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ توحید کی وہ اعلیٰ منزل پر ہے, پہلی منزل پر ہے, کتابوں کی بنیاد پر, تحقیقوں کی بنیاد پر. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے ان بدبختوں سے کہ سقوط بغداد کا یہ کہ بغداد پر حملہ ہوا, امریکیوں نے حملہ کیا, کیوں نہیں غوث پاک نے بچا لیا؟ سوال یہ ہے کہ تیرے اللہ نے کیوں نہیں بچایا؟ اللہ تو دیکھ رہا تھا نا, اللہ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے. اللہ پاک کے بندو کچھ تو خیال کرو, اللہ کو یوز اینڈ تھرو کی طرح کیوں استعمال کر رہے ہو؟ اللہ 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 کہتے تو مانگنا مسجد میں اہل سنت کے خلاف دعا ہے. ہمت تیرے اللہ کے پاس کہ اہل سنت پر تیرے کو بلندی دے دے. بس خالی تیرے پاس قلم کی روشنائی ہے, تیرے پاس عقل ہے, تیرے پاس لاجک ہے. ہم بس اہل سنت سے کو باخبر کریں گے غوث پاک غوث اعظم ہیں, کائنات میں تصرف ہے, اس لیے نہیں کہ وہ اللہ کے اپوزیشن ہے, بلکہ اس لیے کہ وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں. اور خدا کی قدرت کا حصہ کیا, خدا کی قدرت کا ظہور ہے, خدا کی قدرت کا مظہر ہے. اللہ پاک نے ان اللہ علی کل شیء قدیر کے تحت بے شک اللہ ہر چیز پر وہ قادر ہے. غوث کو عظمت دینے پر قادر ہے, نبی کو مقام دینے پر قادر ہے, سلیمان کے وزیر کی
قدرت اور طاقت کو دیکھ کر کے آپ سمجھ جائیے کہ یہ سلیمان کے ولی نہیں، سلیمان بھی جن کے غلام ہے اس نبی کے یہ ولی ہیں. تو اب آپ ہم اچھے سمجھ سکتے ہیں کہ اس سلطان الاولیاء کا کیا مقام ہوگا. غوث اعظم زندہ باد، پائندہ باد، رضی اللہ تعالی عنہ زندہ باد. غوث اعظم کی عظمت، عبقریت، غوث اعظم کی شخصیت ہمارے لیے بالکل آئیڈیل ہے. اللہ کے یہ وہ ولی ہے جنہیں سلطان الاولیاء ہم نے کئی طرح سے قرآن کی آیت، حدیث پاک کے ذریعے سے بتا دیا ہے. اللہ تعالیٰ امت محمدیہ خاص طور سے اہل سنت والجماعت کی حفاظت فرمائے، مدد فرمائے. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.